میرے خیال ہے ابھی کر دینا بھی بہتر ہے، کیونکہ آج کل طلاق کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اور اس کو لوگ اس نظریے سے دیکھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ میرا اکثر واسطہ پڑتا ہے لوگوں سے، تو لوگ اس متعلق بتاتے بھی ہیں کہ اکثر طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں اور عدتیں بھی نہیں گزارتے ہیں، ایسا ہی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اکثر تو طلاق دے دینے کے بعد اس کو طلاق ہی نہیں سمجھتے ہیں، وہی ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس باقاعدہ کو تھوڑا حدیث میں سا بھی ہے نا کہ لوگ قرب قیامت کی نشانی کے لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. لیکن تو صحابہ طلاق دینے کے بعد تو بیوی رہی نہیں. صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ لوگ اپنی بیویوں سے کیسے زنا کریں گے؟ کہا ان کو طلاقیں پڑ چکی ہوگی اور ان کے علم میں بھی نہیں ہوگا اور وہ رہ رہے ہوں گے. طلاق نہ بھی دیا کفریہ کلمات کہہ دیا، نماز کا انکار کر دیا، دیگر اور احکام شریعہ اور امور دینیہ کا اس نے انکار کر دیا، تو دار اسلام سے نکل کے اس کو پتہ ہی نہیں، اور یہاں سے جو ہے معاملات یہاں تک پہنچ گئے. باقی 3 طلاق بھی دینے کے بعد بہت سارے رکھے ہوتے ہیں. نہیں، اب تو اس کا بہت بڑا ایک وہ موجود ہے کہ بہت زیادہ یہ عام ہو چکا ہے. اب 3 طلاق جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ ہر طہر میں بندہ ایک طلاق دے، اور اگر ایک ساتھ بھی دے دیا تو 3 طلاق واقع ہو گئی، اور اس کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے. طلاق سنت تو یہ کہ بندہ ہر طہر میں ایک دے، لیکن اگر ایک ساتھ دے دیا پھر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس کو شرعی طور پر اچھا نہیں سمجھا گیا. یہ طلاق مغلظہ ہے، غلیظ ترین طلاق ہے. اب ایک سے میرا واسطہ پڑا تھا، اس نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ 2 طلاق دینے کے بعد جو ہے چاہے تم اس کو رکھو یا اس کو چھوڑ دو کچھ دے کر. تو میں نے کہا اس آیت سے آپ کیا مطلب لینا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے مجھے کہ بھئی دیکھو طلاق کے بعد بھی رجوع ثابت ہے اور وہ بیوی ہے. تو میں نے کہا یہ 2 کی بات چل رہی ہے، 2 کی بات تو میرا مسلک ہے. میں نے کہا 3 کی بات کریں نا آپ نے بات کی 3 طلاق، اس کے بعد رجوع ہے یا نہیں، اس کے بعد وہ بیوی ہے یا نہیں، آپ 3 طلاق والی آیت پیش کرو. میں نے کہا آپ نے اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے، مجھ سے پوچھو اسی آیت کے نیچے آپ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِن یہاں فا تفصیلیہ، فا دوبارہ اللہ فرما اگر تم نے دوبارہ اس کو طلاق دے دی، یعنی 2 کا تو اوپر ذکر ہے، تیسری طلاق اگر تم نے دے دی اس کے بعد تو فرمایا کہ اب وہ تمہاری بیوی نہیں ہے. حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، اب یہ عورت اپنی مرضی سے جائے عدت گزار کے کسی سے شادی کرے، وہاں شادی کے بعد ہم بستری ہو، پھر وہاں سے طلاق پڑ جائے، اپنی مرضی سے عورت عدت گزار کے اگر چاہے تو پہلے والے شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہے، شادی کرنی چاہے تو کر سکتی، ویسے نہیں کر سکتے، ویسے کسی طور پہ. اب 3 طلاق کے بعد بھی لوگ رکھے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بہت عام ہو چکا ہے اس وقت، تو یعنی دین کے کسی مسئلے کو لوگوں نے سیریس لینا ہی چھوڑ دیا، یعنی اللہ کو اتنا غفور رحیم مان لیا کہ وہ ہر معاملے میں بس معاف ہی کرے گا، یعنی ذاتی فائدے عذاب دینا، سزا دینا تو اس کا کچھ ہے ہی نہیں. ذاتی فائدے پہ 3 طلاق کے بعد بھی وہ اپنے پاس وہ رکھے ہوئے، اور باقاعدہ جب وہ ان سے ہم کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس کیا فتویٰ ہے، کہا فلاں ادارے والوں نے ہمیں فتویٰ دیا ہے، ابو رکانہ کی حدیث پیش کی ہے. میں نے کہا اچھا اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا یہ دیکھ لو. اب اس میں البتہ کے ذریعے طلاق